میں تمہیں ایک دیوانے کی داستان سناتا ہوں. یہ کس کا دیوانہ ہے؟ حضور کا دیوانہ. میرے ساتھیوں، نام ہے ان کا حنظلہ. اونچا بولیے، کیا نام بتایا میں نے آپ کو؟ حنظلہ. اور زور سے بولیں، کیا نام بتایا؟ حنظلہ. حضرت حنظلہ. بے شک، کیا بات. شادی ہو چکی ہے، غسل بھی فرض ہو چکا ہے، بیوی سے ملاقات ہو چکی ہے، غسل فرض ہو چکا ہے. اتنے ہی میں کان کے پردے سے میدان احد میں جانے کی دعوت ٹکراتی ہے کہ چلو سب اہل حق ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے احد کی طرف چلو. کیسا سینہ تھا ان کا اور کیسا جذبہ تھا ان کا. چندوئی کے مسلمانوں، باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، عمل کے ڈگر پہ جو چلتا اسے پتا ہوتا کتنی قربانیاں دینا ہوتی. بے شک بے شک. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کیجئے، شادی کا دن، غسل فرض ہے. سوچنے لگے اگر غسل کرنے لگا تو کہیں ایسا نہ ہو قافلہ گزر جائے، قافلہ کہیں چلا نہ جائے. اس زمانے میں غسل کرنے کے لیے اتنی سہولیات نہ تھیں کہ ٹنکیوں سے پانی نکالو. اب تو گریزر بھی ہے، گرم کرو نہا لو. نہ، اس زمانے میں پانی کے دستیاب کرنے کے بڑے مشکل ذریعے تھے. کنویں سے کھینچنا پڑتا تھا، کتنی پریشانیاں تھیں، تو اس میں وقت لگتا. انہوں نے اس بات کو بھی گوارا نہ کیا کہ یہ وقت لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی محبت کے حوالے سے میرا نمبر پہلے سے کٹ کر کے دوسرا ہو جائے. اللہ اکبر. جذبہ دیکھو، حوصلہ دیکھو، اور اس سے سبق بھی حاصل کرو کہ ایک وہ صحابی رسول تھے کہ شادی کا دن ہے، غسل فرض ہو چکا ہے، تو اب پرواہ اپنی شادی کی یا اپنی بیوی کی اتنی نہیں ہے جتنا دین اسلام کی پرواہ. بے شک. سبحان اللہ. حق بات ہے، حق بات. اللہ اکبر. جب یہ صدا سنی، سنو نوجوانوں سنو، جذبہ اسے کہتے ہیں. اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کر کے کہا، میری شریک حیات، تم میرے بھروسے پر آئی ہو، تم میری زندگی ہو، اور میں تمہارے لیے تمہارا شوہر ہوں. میاں بیوی کا رشتہ یہ عام رشتہ نہیں ہوتا، بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے. قرآن فرماتا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیویاں مردوں کے لیے پردہ ہوتی ہیں اور مرد بیویوں کے لیے پردہ ہوتے ہیں. بے شک. یہ کہہ لو کہ بیوی مرد کی ضرورت ہے اور مرد بیوی کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. ایک دوسرے کی اہمیت کا اندازہ دیکھیں. اور یہ نکاح نبیوں کی سنت ہے. بے شک بے شک. میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب تم سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کرام رسولان اعظام کو بھیجا اور ان کے بیوی بھی تھے، بچے بھی تھے. بیوی تھی. تو یہ سنت ہے. کس کی سنت ہے بولیے؟ رسولوں کی سنت، نبیوں کی سنت ہے. اور حضور کی تو اتنی پیاری سنت ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. اگر کوئی نکاح کر سکتا ہے پھر بھی نکاح نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. بے شک. بھٹک سکتا ہے، بھٹک جاتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا جو شادی کے لائق ہو جائیں، جن کی ایج شادی کو پہنچ جائے اور وہ شادی کی استطاعت رکھتے ہوں تو وہ شادی کر لیں. جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولیں، زور سے بولیں، ذرا زور سے سبحان بولیں. اللہ. سبحان اللہ. حضرت حنظلہ کو دیکھیں، اپنی بیوی کے پاس گئے. اللہ اللہ. اور جا کر کے شریک حیات سے کہتے ہیں، میری شریک حیات، تیری محبت اپنی جگہ، تیری الفت اپنی جگہ، تیری قدر میرے دل میں بہت ہے، سمان بھی بہت ہے. تو میری بیوی ہے، اسلام میں بیوی کا سمان ہے، اسلام میں عورت کا مقام بتایا گیا ہے. اللہ اللہ. بیوی سے ساری گفتگو کرتے کرتے آنکھیں بھرائیں، رونے لگے. آپ دیدہ ہو گئے اور آپ دیدہ ہو کر کے کہنے لگے، میری زوجہ، اب میں جس سفر پہ جا رہا ہوں لوٹ کے آنا یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری شہادت ہو جائے. اگر میں وہاں جا کر کے قتل ہو گیا تو شہید کہلاؤں گا، بچ کر آ گیا تو غازی کہلاؤں گا. سبحان اللہ. بے شک. غازی کہلاؤں. لیکن میں اپنے اس سفر پر ضرور جاؤں گا. ذرا زور سے بولیں، میں اپنے اس سفر پر ضرور جاؤں گا. اونچا بولیے. آسان نہیں ہوتا جانا، اور وہ بھی ایسا سفر جس میں زیادہ گمان یہی ہوتا ہے کہ شہادت ہوگی.
اللہ اللہ وہ کنیز فاطمہ زہرا، وہ اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والی خاتون، اسلام کے راستے پر چلنے والی خاتون، ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں تشریف فرمائیں، ان کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے شوہر سے محبت کرو، اپنے بچوں سے محبت کرو، اپنی آل اولاد سے محبت کرو، تمہیں اپنے باپ سے بھی محبت ہونا چاہیے، اپنی ماں سے بھی محبت ہونا چاہیے، مگر خواتین اسلام تمہیں سب سے زیادہ اگر محبت ہونا چاہیے تو اسلام سے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک مذہب اسلام سے محبت ہونا چاہیے سب سے زیادہ۔ بے شک بے شک۔ اے میری ماں بہنوں بیٹیوں، تم بھی میری بات دھیان سے سنو، تمہارے گھر پہ شادی کا موقع آ گیا، تمہارے بیٹے کی شادی ہے ماشاءاللہ، یا میری بہنوں تمہارے بھائی کی شادی ہے سبحان اللہ، تو گھر پہ جب شادی کا موقع آیا کرے تو ناچ گانے ڈھول تاشے گاجے باجے، وہ جناب والا وہ پتہ چلا کہ عورتوں میں ڈھولکیں بج رہی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی جہالتیں۔ اے میری بیٹیوں، قوم کی بچیوں، ماں بہنوں، اگر تم اپنے گھروں میں یہ شیطانی رنگ رویلیاں کرو گی تو بتاؤ تمہارے گھر میں آنے والی دلہن کے ساتھ برکت آئے گی یا کچھ اور آئے گا؟ کیا بات ہے، بہت خوب ہے۔ میں نے دیکھا کہ بعض جگہ مرد حضرات تو کنٹرول میں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر پہ کوئی خرافات ہو، شادی کا نمبر آیا تو وہ چاہتے ہیں سنت کے مطابق سارا کام کاج ہو، مگر بعض مائیں بہنیں غلط راستہ لے لیتی ہیں۔ اسی طرح بعض گھروں میں صورتحال یہ ہے، مائیں بہنیں دیندار ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر پہ ہمارے بیٹے کی بارات جائے، بھائی کی بارات جائے، ہمارے عزیز کی بارات جائے، تو یا تو کوئی پروگرام ہو ہی نہ، اور اگر پروگرام ہو تو ناچ گانوں کا پروگرام نہ ہو، مدینے والے آقا کا جھنڈا بلند ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق بات ہے۔ کیا نام بتایا تھا؟ حنزلہ۔ حنزلہ، بھول گئے آپ لوگ؟ بولیے زور سے، حنزلہ، نوجوانوں ذرا زور سے بولو، کیا نام بتایا؟ آئے ہے آئے ہے حنزلہ۔ اپنی بیوی سے رخصتی چاہی، اس خاتون کے جذبوں کو سلام، پیشانی کو چوما، کیا بات، اور کہا میرے شوہر آپ کے ساتھ رہنے کی مدت کا وقت بہت کم رہا، اگر میری نصیب میں باقی زندگی بھی آپ کی ہے تو زہے نصیب، ورنہ اگر شہادت کا تاج بھی مل گیا تو قیامت کے دن میرا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ بہت خوب، بے شک بے شک۔ وہ کیسی زوجہ تھی سبحان اللہ، پیشانی کو چوما اور رخت سفر باندھا اور اپنا جنگ کا سامان لیا، پہنچ گئے احد میدان میں، جنگ احد جس کو کہتے ہیں، یا آپ جانتے کہ نہیں آپ لوگ جنگ احد، اور وہاں کارزار ایسی جنگ، اللہ اکبر، ذرا سوچیں، تصور کریں، ادھر ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں، اور ادھر دیکھیں آپ 700 لوگ ہیں، ٹوٹل 1000 گئے تھے تو اس میں سے 300 منافق واپس آ گئے تھے، اور 700 جذبہ دیکھیں، انہیں بھروسہ تھا ہتھیار پر، نبی والوں کو بھروسہ تھا قوت پروردگار پر، سبحان اللہ۔ ان کی تو کمانیں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، ان کا بھروسہ تھا تو اللہ کی ذات پر تھا۔ ان کا جذبہ دیکھو، اللہ اکبر، ایک ایک سپاہی میرے حضور کا، ایک ایک شیدائی یہی کہتا تھا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کہتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ، ان کا جذبہ دیکھو، ان کی محبت دیکھو، دین کے لیے ان کی قربانی دیکھو، اللہ اللہ، بے سر و سامان آ گئے، حضور نے بلایا تو آ گئے، کیسی محبت کرنے والے تھے۔ اے لوگو، ان کے پاس اگرچہ مال نہیں تھا مگر آمنہ کا لال تو تھا، وہ کیسی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے، میرے حضور سے بار بار عرض کیا کرتے تھے، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر کو،
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, سرزمین چندوئی, جشن سعدی, مولانا توصیف رجا سنبھلی. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا حضرت نے تو بہت نعرے لگائے ماشاءاللہ, لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں مجمع میں بھی ابھی بیداری تو ہے, لیکن میں چاہتا ہوں مجمع میں سے کوئی بھائی ذرا کھڑا ہو پھر نعرہ لگائے تو مجھے لگے گا کہ مکمل بیداری ہے, اور انتقال ہو جائے تو جنت میں جانے کی تیاری ہے. سبحان اللہ. کوئی بھائی کھڑا ہو کر کے نعرہ لگائے ذرا پبلک میں سے, ارے کوئی بھی لگا دے ماشاءاللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ کا, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. نوجوانوں تمہاری زبانوں پہ یہی نعرے ہونا چاہیے. اچھا ماشاءاللہ, اچھا ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. آمین. اور یہ پروگرام جو آپ نے کیا اس کی برکتیں یقیناً ظاہر ہوں گی بے شک انشاءاللہ. انشاءاللہ تمہاری دلہن اور آپ کے درمیان, زوجین کے درمیان اللہ اس محبت کی خیرات عطا فرمائے. آمین. جو محبت اللہ نے مولا علی شیر خدا ہاں. فاطمۃ الزہرا کے درمیان عطا فرمائے. سبحان اللہ, کیا بات. وہ تو حق والے لوگ تھے. اسی جنگ احد میں جب لاشیں جمع کی گئیں تو حضور نے فرمایا میرے حنزلہ کی لاش کہاں ہے؟ وہی حنزلہ, حنزلہ, وہی حنزلہ جن پہ غسل فرض ہو چکا. غسل فرض تھا. شادی چھوڑ کر کے آئے. شادی چھوڑ کے جانا حضور کی محبت کا ثبوت ہے. بے شک. تم لوگوں سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی شادیاں چھوڑو, اتنا کہہ رہا ہوں کہ اپنی شادیوں میں غلط طریقے چھوڑو. سبحان اللہ, بہت خوب. خرافات چھوڑو, بیہودہ رسمیں چھوڑو. جب مسلمان ہو تو پھر شادی ایسا کرو کہ ہمارا ہندو بھائی بھی دیکھے تو وہ اپنی بیٹھکوں میں, چائے خانوں میں, اپنی پرسنل اور انٹرنل میٹنگ میں وہ اس بات کو کہے یار شادی کرنا تو حضور کی امتی جانتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ مت سوچو کہ میں اکیلا سنسار کیسے بدل سکتا ہوں. یاد رکھو قطرے قطرے سے سمندر بن جاتا ہے. بے شک. جب تم ایک اچھا نمونہ پیش کرو گے تو دوسرا غلط راستے پہ جا رہا ہو اس کو شرم آئے گی. یار عظیم نے اپنی شادی میں حضور کا جلسہ کیا تو میں بھی تو حضور کا امتی ہوں. کیا بات ہے, کیا اشارہ ہے, زور سے بولو. کیا بات ہے, بہت اچھا. خرافات کا دروازہ اپنے آپ بند ہو جائے گا اور انشاءاللہ. یہ ہم اور آپ ہی تو کریں گے. بے شک. بولو, ہم اور آپ ہی تو کریں گے. بے شک, بے شک. ہے حضرت حنزلہ کی لاش نہیں ہے وہاں. حضور نے فرمایا حنزلہ کی لاش. اس کے بعد میرے حضور نے کچھ دیر سکوت فرمایا, چشمان مازاغ میں آنسو آ گئے. حضور آپ دیدہ ہو گئے. حضور نے آپ دیدہ ہو کے فرمایا حنزلہ کی لاش پہاڑی پہ اس جگہ پر جاؤ, احد کی پہاڑی پر, کافی بڑی پہاڑی ہے نا احد کی, وہاں پر جاؤ, وہاں پہ میرے حنزلہ کی لاش رکھی ہوئی ہے. اس کی شادی ہوئی تھی اور اس پہ غسل فرض تھا. اس نے یہاں آنے کی عجلت میں غسل بھی نہیں کیا اور یہاں آ کر دین کے لیے اس نے قربانی دی تھی. دین کے لیے وہ شہید ہو گیا. اسلام کے لیے اس نے اپنی جان دے دی. نوجوانوں, تقریریں کرنا یا تقریریں سننا بہت آسان ہوتا ہے. میدان میں اتر کے جو عمل کرتا ہے ان کے تذکروں سے بھی ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بے شک. ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. جذبہ دیکھو, شادی اپنی دلہن کو چھوڑ کے گئے. تصور کریں آپ, حضور نے فرمایا غسل فرض تھا ان پر اور ناپاکی ہی میں وہ لڑتے رہے اور شہید ہو گئے. تو خدا کی رحمت کو اتنا پیار آیا حنزلہ پر, اتنا پیار آیا کہ اللہ پاک نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا. اور فرشتے حنزلہ کی لاش کو لے گئے اور لاش کو لے جا کر کے غسل دیا. اور حنزلہ کی لاش غسل کرانے کے بعد احد کی پہاڑی پہ ایک جگہ لا کر کے رکھ دی گئی. حضور کے صحابہ جو لینے کے لیے گئے تھے لاش, وہاں خدا کی قسم پڑھو کتابیں تو آنسو نکل جاتے ہیں. جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے اللہ اسے کتنا سمان دیتا ہے. اللہ اسے کتنا بلند کر دیتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. قربانی
کہتے ہیں صحابہ جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، بے شک پانی ٹپک رہا تھا، جو علامت تھی اس بات کی کہ حنظلہ کو غسل کرایا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا تصور کریں اور سوچیں کہ جو خدا کے لیے جان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہان میں کتنی عزتوں اس کو مالا مال فرما دیتا ہے، دونوں جہان میں اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ جب وہ عطا کرنے پہ آتا ہے تو بجلی کو کڑک، شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، ایک مانگو تو سو دیتا ہے، سو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ، یعنی وہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ ذرا زور سے بولیں، فرشتوں نے غسل دیا۔ تو ہماری تقریر کا نچوڑ آخر کے چند منٹوں میں آپ سنو۔ شادی ہو تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، جس دن بارات جا رہی ہے اس دن بھی پڑھو، بارات آ چکی ہے، دلہن آ چکی ہے اس دن بھی پڑھو۔ تم کم سے کم اپنی شادی شدہ زندگی کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لو، سمجھ لو انشاءاللہ اللہ نے چاہا، میرے خدا نے چاہا تو قیامت کے دن حنظلہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، حنظلہ کے غلاموں میں اٹھائے جاؤ گے۔ میں نے تو کئی بچوں کا نام، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بچوں کا نام، تو میں نے کئی بچوں کا نام حنظلہ رکھا۔ سبحان اللہ، مجھے ان سے ایک جذباتی محبت ہے۔ سارے صحابہ کرام ہمارے سر کا تاج، اور آپ بھی اپنے بچوں کا نام اہل بیت کے نام پر، آل پاک کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر، بیٹیوں کا نام حضور کی ماں آمنہ کے نام پر، سبحان اللہ، حضور کی بیٹیوں کے نام پر، حضور کی ازواج مطہرات کے نام پر۔ بچیوں کے نام، یہ بچوں کے نام جب اچھے ناموں پر رکھو گے نا تو ان کی تربیت میں بھی اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ۔ بولیے نا زور سے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور زور سے بولیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے آمین، اور دونوں جہاں میں ساتھ رکھے، آمین، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ دنیا سے جب جائیں تو کچھ رہے نہ رہے، اور ویسے بھی کچھ رہے گا ہی نہیں کوئی رہ گئی کیا؟ مگر ایمان رہے۔